میاں جیت جاسی، میاں جیت جاسی، میاں جیت جاسی. کیوں جیت سی؟ نیشنل جیت جاسی، نیشنل جیت جاسی. کیوں جیت جاسی؟ کیا پہاڑی مار گئے نا؟ کیا پہاڑیاں نہیں غیرت ختم ہو گئی نہیں ہے؟ پہاڑی قبیلہ کیا پہاڑی آج بھی کچھ لوگ اپنی ذاتی مقاصد سے پہاڑیاں استعمال کر سن؟ اور جنہوں لوگ تساں کی تو نہیں گل آخنا کی کوشش کی تھی، انہیں پوچھو میاں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میاں جیت بھی جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا نیشنل کانفرنس کا امیدوار آپ کا. تساں کی تو شکریہ ادا کرنا چاہنا سی بی جے پی نے لیڈرشپ نہ، تساں تو شکریہ کرنا چاہنا سی امیت شاہ نہ کہ انہاں تساں کی ریزرویشن بھی دیتی. اور کمال ہے کہ تساں نے بندے نے انڈائریکٹلی مدد بھی کی تھی. جس ویلے اس آخیا کہ جس کو مرضی ہے اس کو ووٹ دو، لیکن سوائے 3 پریواروں کے، نہ پی ڈی پی، نہ این سی اور نہ کانگریس. اس کے بعد اتنی کلیئرنس کے بعد تساں اتنے کچھ لوکاں سوشل میڈیا نے ذریعے ایک پروپیگنڈا شروع کیتا. اساں نے سیدھیاں اور سادیاں لوکاں کی نے جذبات نہ استحصال کیتا اور بڑے بے شرمانہ انداز بھی کیتا. میاں جیت جاسی، میاں جیت جاسی، میاں جیت جاسی. کیوں جیت سی؟ نیشنل جیت جاسی، نیشنل جیت جاسی. کیوں جیت جاسی؟ کیا پہاڑی مار گئے نا؟ کیا پہاڑیاں نہیں غیرت ختم ہو گئی نہیں ہے؟ پہاڑی قبیلہ کیا پہاڑی آج بھی کچھ لوگ اپنی ذاتی مقاصد سے پہاڑیاں استعمال کر سن؟ اور جنہوں لوگ تساں کی تو نہیں گل آخنا کی کوشش کی تھی، انہیں پوچھو میاں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میاں جیت بھی جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا نیشنل کانفرنس کا امیدوار آپ کا. 542 کے ایوان میں ان کی 5 ممبر تھے، 370 کو روک سکے. لیکن یہ بھی دیکھ لو جو لوگ آج محبوبہ مفتی کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، جس محبوبہ مفتی کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی اصول ہے، وہ یہ جان لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنا خطرناک کھیل اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. پی ڈی پی کو ووٹ دے کر اس کا انجام آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ کس کے اشاروں پر یہ کر رہے ہیں؟ وہ پی ڈی پی آپ کو کیا دے گی؟ اس پی ڈی پی کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ پی ڈی پی کانگریس کا مکرو چہرہ ہے، کانگریس پر پردہ ڈالنے کے لیے. یہاں جمہوریت کا قتل سب سے پہلے شیخ محمد عبداللہ نے 52 میں کیا، جب 72 سیٹوں پر بلا مقابلہ الیکشن ہوئے. اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی جہاں بھی طاقت تھی، چاہے وہ سری نگر کا حبہ قدل ہو، چاہے وہ آپ کے مینڈر کی کچھ حلقے ہوں، چاہے وہ سرنٹ کوٹ کے اندر کچھ حلقے ہوں، چاہے وہ رجوری کے حلقے ہوں، جہاں بھی ان کے گنڈوں کو طاقت ملی انہوں نے کمزور کو ووٹ کبھی ڈالنے نہیں دیا. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہوریت شریف لوگوں کا کھیل ہے. آئیں اس سٹیج پہ اکٹھے بحث کرتے ہیں. میں انہیں بتاؤں گا 31 سے آج تک جموں کشمیر کے لوگوں کی مصیبت کے ذمہ دار تم ہو. جب محبوبہ مفتی کی بندوق سے 120 بچے شہید ہوئے، 120 بچوں کی جان چلی گئی، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی پتھر تھا، کوئی مٹی کا ڈھیلا تھا، کوئی صرف نعرے لگا رہا تھا. تو میڈم نے کیا کہا؟ کیا بچے آرمی کیمپ پہ مٹھائی لانے گئے تھے؟ کیا بچے آرمی کیمپ پہ ٹافی لانے گئے تھے؟ اس وقت میڈم کا چہرہ کچھ اور تھا. آج اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، مجھے ووٹ مت دو، محبوبہ مفتی کو ووٹ مت دو، بی جے پی کو ووٹ مت دو، اس کو پی ڈی پی کو ووٹ مت دو، مفتی صاحب کو ووٹ دو. کیا مفتی صاحب نے ان کے کان میں کہیں سے محبوبہ جی کو کسی نے کہا ہے کہ مفتی صاحب زندہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے؟ یار پارلیمنٹ میں تو محبوبہ مفتی کو ہی جانا ہے نا، مفتی صاحب کو تو نہیں جانا ہے. اور مفتی صاحب اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، کون سا تیر مارا ہے انہوں نے؟ اور یہ 370 کے مردے کا بار بار کفن بیچنے والے، آج اٹانوی کا نام نہ لینے والے. ارے نیشنل کانفرنس والو، تم نے قرآن کا بہت استعمال کیا 31 سے آج تک. آج ایک بار پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا 1982 میں آپ کے لیڈر نے قرارداد نہیں پیش کی تھی 370 کو ختم کرنے کی؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن مقدس کا صحیفہ نہیں؟ یہ ساری مصیبت آپ کی لائی ہوئی ہے. الحاق بھی آپ نے کیا، رائے شماری کا نعرہ بھی آپ نے دیا، 75 میں بھی آپ ہی واپس آئے، 67 میں مفتی صاحب نے چوریاں کروائیں، 90 میں کم از کم 20 جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مفتی صاحب ہوم منسٹر تھے. میں حیران ہوں، جب چور ہی چور کی سزا لگائے، کپڑے بدلنے، نعرے دینے، اب زبانیں یہ بالی ووڈ کی فلمیں بنانی، یہ تو سچائی نہیں ہے، یہ ووٹر کی توہین ہے. نیشنل کانفرنس نے اندر کوئی ضمیر نانی چیز ہے. اگر پی ڈی پی جڑی کانگریس نہ دعا نہ ہے،
انہوں نے اندر اگر ضمیر نانی کوئی چیز ہے انہیں آخو کہ آج تو 53 نہیں پوچھن نہیں گل کیا نہیں کرنے، آپ کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ آج آپ 1947 کی پوزیشن کی بات کیوں نہیں کرتے جو آپ کہتے تھے؟ آج آپ سیلف رول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ آج آپ رائے شماری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج آپ حق خود ارادیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے 40 سال ہزاروں لوگوں کا قتل کروایا۔ آج محبوبہ مفتی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، جب دیکھو صرف 4 سال اس نے زبان بند رکھی، جب PhD نام کا ایک فراڈ اس نے کھیلا نیشنل کانفرنس، اس نے 4 سال اس 1947 نے الیکشن کی گل نہیں کی تھی، ورنہ انہوں نے الف بے یہ توڑی شروع ہوئی تھے 1987 نے الیکشن پر ختم ہونی سی۔ افسوس ساتھ افسوس کوئی اخبار والا، کوئی پولیٹیکل لیڈر، خود نیشنل کانفرنس نے لیڈر یہ سوال کیوں نہیں پوچھنے انہیں کہ میڈم 87 میں جو جمہوریت کا قتل ہوا اس میں جتنا ذمہ وار فاروق عبداللہ تھا اتنا ہی کانگریس تھی جس کا لیڈر آپ کے والد محترم تھے۔ 87 میں جمہوریت کے قتل آپ دونوں پارٹیوں نے کیا، اور پھر جب یہاں کا نوجوان غصے میں آ گیا، بہکاوے میں آ گیا، بھٹک گیا، اور جب یہاں قبرستان آباد ہوئے، جب بستیاں اجڑ گئیں، جب بچے شہید ہو گئے، جب مائیں اور بیوہ ہو گئیں، ان کی کوکھ اجڑ گئی، آپ نے کشمیر کے لیے، اہل جموں کشمیر کے لیے کچھ بھی دلی سے نہیں لایا سوائے اپنی کرسی کے۔ آپ کو 53 میں کرسی کھو گئی، آپ دیوانے ہو گئے، آپ نے رائے شماری کا نعرہ لگایا۔ آپ کو 75 میں کرسی ملی، آپ لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ الیکشن لڑتے، بلکہ جن کانگریسیوں کو آپ نے گندی نالی کے کیڑے کہا تھا، جن کانگریسیوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو ووٹ دینا کفر ہے، ان کا جنازہ پڑھنا غلط ہے، انہی کے ساتھ مل کے آپ نے پھر حکومت بنائی۔ 84 میں انہوں نے آپ کی حکومت گرائی، آپ نے ایک بار پھر ان کے خلاف بولے۔ 87 نے آپ نے پھر راجو فاروق ایکارڈ کیا۔ یہ جتنے بھی ایکارڈ ہوئے، کوئی شیخ نہرو ایکارڈ تھا، اس میں کشمیری شامل نہیں تھا، اہل جموں کشمیر۔ یہ 75 کا ایکارڈ تھا، اس میں اہل جموں کشمیر شامل نہیں تھے۔ یہ 87 کا اعلاق تھا، یہ راجو فاروق ایکارڈ تھا۔ اور 96 میں آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو لاکھوں مرے ہوئے لوگ یاد نہیں آئے، آپ نے 5 نئے پیسے کا کوئی بھی پیکیج جموں کشمیر کے عوام کے لیے نہیں لایا۔ آپ سوچو 70 برس میں اگر 70 پیسے کا ان دونوں پارٹیوں نے کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ آپ کے لیے لایا ہو تو مجھے بتائیے۔ اور آج یہ لوگ جو 1996-97 میں بھاجپا کا حصہ تھے، عمر عبداللہ بھاجپا میں منسٹر تھا، تب یہ سب ٹھیک تھا۔ محبوبہ مفتی نے 2014 میں بھی کہا یہ روڈ کی لڑائی نہیں، یہ سڑک کی لڑائی نہیں، یہ بجلی کی لڑائی نہیں، پھر کیا ہے؟ بی جے پی کو رکانا ہے۔ اندر سے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اور آج وہ لوگوں کو ABC ٹیم سکھا رہی ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 70 سال سے آپ کا استحصال ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہاں کوئی بھی نقشہ آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، وہ صرف آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے، اور یہ جذبات وہ صرف الیکشن کے دنوں میں کھیلتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں یہ سڑک کی لڑائی نہیں، اس لیے کہ ان کے بچے دلی میں پیدا ہوتے ہیں، لندن میں پڑھتے ہیں، انہیں سڑک نہیں چاہیے، انہیں بجلی نہیں چاہیے، اس لیے اس جھانسے میں مت آئیے۔ محبوبہ مفتی صاحبہ نے الیکشن کو بالی ووڈ کی ایک فلم بنا دیا ہے۔ جس طرح 3 گھنٹے کی فلم میں پردے کے پیچھے ہیرو اور ہیروئن میک اپ کر کے 5 منٹ کی فلم پیش کرتے ہیں، آج اس نے وہی طریقہ اختیار کرنا شروع کیا ہے۔ کبھی وہ 2 منٹ کی ویڈیو بناتی ہیں اور میک اپ کر کے گوجری لباس پہن کے ہوں تھاری پہن، پھر 3 منٹ کے لیے پہاڑی ڈریس پہن کے ہوں تھاری میں تسانی پہن۔ محبوبہ جی، آپ اپنے باپ کے ویژن کی بات کرتی ہیں، آؤ اور مینڈل کی اس جگہ پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا یہ سچ نہیں کہ جب میں نے آپ کے پاؤں پکڑے کہ پہاڑی بورڈ کو ہمیں پہاڑی بورڈ دے دو، آپ نے کہا نہیں
مجھے پہاڑیوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، اور اس کا گواہ یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے شاہ محمد تانترے، اس کا گواہ راجہ اعجاز زندہ ہے، اس کا گواہ راجہ منظور زندہ ہے۔ میں نے کہا شاہ محمد تانترے کو جن لوگوں نے ووٹ دیے وہ کون تھے؟ جن لوگوں نے ایڈوکیٹ اس کو جتوایا رجوری سے قمر کو، وہ کون تھے؟ جن لوگوں نے 15,000 ووٹ ذوالفقار چودھری کو دیے، راجہ اعجاز کو 18,000 ووٹ دیے، جن لوگوں نے 23,000 ووٹ معروف خان صاحب کو دیے وہ پہاڑی تھے، جنہوں نے راجہ منظور کرنا سے جتوایا وہ بھی تو پہاڑی تھے۔ پھر بھی اس نے کہا نہیں، ہم آپ کا ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں پہاڑی ووٹ کی ضرورت نہیں۔ محبوبہ جی یہاں آئیے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا آپ کے باپ نے سردار رفیق حسین خان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ظفر مناس کی موجودگی میں نہیں کہا تھا کہ رفیق صاحب معروف جیتے یا ہارے؟ میں نے مینڈیٹ اس کو دے دیا ہے، میری زبان سے نکل گئی بات، وہ جیتے یا ہارے میں قرآن کرتا ہوں کہ میں آپ کو MLC بھی بناؤں گا، اور میں آپ کو وائس چیئرمین ود منسٹریل سٹیٹس دوں گا۔ کیا آپ نے وہ وعدہ پورا کیا تھا؟ محبوبہ جی آج آپ کو رفیق خان کی یاد آئی ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو، آج اس کے بیٹے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ جب رفیق حسین خان کا آپریشن ہوا وہ دلی میں تھا اور محبوبہ جی بھی دلی میں تھی، اس سے پوچھئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وسیم کہے یا ندیم، کیا وہ رفیق صاحب کا پتہ کرنے گئی تھی؟ اور یہاں اس فیلڈ یہیں پہ پروگرام ہوا تھا، رات کو فیصلہ ہوا تھا کہ میں یہاں رفیق خان کے بارے میں اعلان کروں گا، اور مجھے اسی وقت کہا گیا تھا کہ اگر اس نے اعلان نہ کیا 6,000 ووٹ ٹوٹ جائیں گے، اور وہی ہوا، مفتی صاحب نے اعلان نہیں کیا۔ یہ آل آف اے سڈن آپ کو پہاڑیوں کی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ یہ آل آف اے سڈن ہمارے کچھ دوست ہم سے کیوں خفا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر میں نے مینڈیٹ مانگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر میں نے کسی کی مخالفت کی، اب قدرت کے کوئی فیصلے ہوئے تو آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب میرا منہ مت کھلوائیے، آپ کی پہاڑی کے اندر کارکردگی بڑی ہی نہیں ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے پردے کے اوپر سامنے بھی کام کیا، پردے کے پیچھے بھی کام کیا، چک بنولا سے لے کر دھار گلون کے ان پہاڑوں تک، بالا کوٹ تک، ناڑ تک، سنجوڑ تک، منجھاڑی تک، چلاس تک، ساتھرا تک، کوئی جگہ گھر گھر نہیں چھوڑی جہاں ایک تارا ایک بنجارا بن کے ہم نے ناچا بھی، گایا بھی، شاعری بھی کی، یہ ایک تحریک شروع کی۔ آپ ہمیں تانا نہیں دے سکتے۔ جمعہ 8 دن میں آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ کمینڈر میں نہیں، رجوری میں نہیں، پنچ میں نہیں، کہیں اور گزرا ہے، اور آپ میں سے کوئی ایسی ویسی بات کہے، ہم وہ باتیں نہیں کرتے، ہم صرف ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتے ہیں، مجھ سے کوئی خفا ہے مجھے معاف کر دو، اور کسی سے کوئی ناراض کیا اس کو معاف کر دو، لیکن اپنے انا کی سزا پہاڑیوں کو مت دو۔ یہ لوگ پہلے ہی 25 سال سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں، بڑی مشکل سے یہ قوم اکٹھا ہوئی ہے۔ آپ کو تو شکریہ ادا کرنا تھا، یہ تھا BJP کا، کہ جہاں انہوں نے آپ کو ریزرویشن دی اور 10% دی، جہاں انہوں نے اس سے پہلے آپ کو PSP کے 4% دیے، اس سے پہلے نیشنل کانفرنس اور BJP نے کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ گجر بکروال برادری کو ریزرویشن تو دی لیکن سیاسی ریزرویشن نہیں دی، اور میں نے پہاڑی ہو کر اس کے لیے قرارداد پیش کی۔ آج گجر بھی 10% کے مالک ہیں، آج پہاڑی بھی 10% کے مالک ہیں، کیا یہ انصاف نہیں؟ ظفر اقبال میں وہی ظفر اقبال خان ہوں مناس۔ آپ میں سے کچھ لوگ شاید ہوں یہاں، کچھ گھروں میں ہیں، کچھ بیمار ہیں۔ ساگر صاحب سے پوچھئے کہ جمعہ کے روزے میں جب آپ لوگوں نے ایوینو تھیٹر میں پروگرام کیا تھا تو فاروق عبداللہ کے خلاف کون بولا تھا؟ کون تھا جس کی تنخواہ 36 مہینے بند ہوئی تھی؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ فاروق صاحب جمعہ کا دن اور روزوں کے ایام، کڑاکے کی سردی، یہ لوگ پہاڑوں سے اتر کر آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھنے نہیں آئے ہیں،
بلکہ ان کی جان پر کچھ بن آئی ہے. آپ کو دلی جاتے ہیں, ہماری بات کرنے کی آپ کو فرصت نہیں جس پہ وہ ناراض ہو گئے. میں وہ ظفر اقبال ہوں. آپ ریکارڈ کو کیسے منع کریں گے؟ میرے پاس موجود ہے سارا, کہ جب غلام نبی آزاد صاحب نے ایز چیف منسٹر اسمبلی کے ایوان میں کہا کہ پہاڑی کوئی زبان ہی نہیں, یہ تو بولی ہے, اور اگلے دن اکیڈمی کا پروگرام تھا, تو میں نے کہا چیف منسٹر صاحب, آج ظفر اقبال مناس حاجی غلام نبی آزاد کی عدالت میں چیف منسٹر غلام نبی آزاد کے خلاف مقدمہ پیش کرتا ہے کہ 1987 میں جب وہ حج کر کے آیا تھا اس نے کیا کہا تھا اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے جیب سے وہ ٹیپ نکال کے چلایا تھا, اور وہ مجبور ہو گیا تھا اسی سٹیج پہ پہاڑی زبان کو درجہ دینے کے لیے. میں وہ گنہگار ہوں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو 5 گروپ بنے تھے, کاش رفیق صاحب آج زندہ ہوتے, جس نے 2 بار بائیکاٹ کیا اس کمیٹی کا, اور صغیر جسٹس صغیر سے پہاڑی کے لیے سفارش لکھوائی. میں نے یہاں ہی نہیں, یورپ اور لندن میں بھی, انگلینڈ میں بھی اس زبان کو متعارف کروایا ہے. تساں تے فخر ہونا چاہیے سی کہ اج تساں اولاد, تساں اپنا بچہ, تساں اپنا عزیز جس جوانی نے اندر اور کوئی چیز نہیں کی تھی, نہ دولت بنائی. کل میرا پراپرٹی سٹیٹمنٹ آن لائن ہے, دیکھو, جس پیسے نہیں کمائے اور صرف اس ماں بولی نے خدمت واسطے ساری زندگی دیتی. آج اگر قدرت کی طرف کوئی فیصلہ ہویا تساں کتے شکریہ ادا کرنا چاہیے سی بی جے پی نے لیڈرشپ نے, تساں تے شکریہ کرنا چاہیے سی امیت شاہ نے کہ انہاں تساں کی ریزرویشن بھی دیتی, اور کمال ہے کہ تساں نے بندے نہیں انڈائریکٹلی مدد بھی کی تھی. جس ویلے اس آخیا کہ جس کو مرضی ہے اس کو ووٹ دو, لیکن سوائے 3 پریواروں کے, نہ پی ڈی پی, نہ این سی اور نہ کانگریس. اس کے بعد اتنی کلیئرنس کے بعد تساں اتنے کچھ لوکاں سوشل میڈیا نے ذریعے ایک پروپیگنڈا شروع کیتا. اساں نے سیدھیاں اور سادیاں لوکاں کی نے جذبات نہ استحصال کیتا, اور بڑے بے شرمانہ انداز بھی کیتا. میاں جیت جاسی, میاں جیت جاسی, میاں جیت جاسی. کیوں جیت سی؟ نیشنل جیت جاسی, نیشنل جیت جاسی. کیوں جیت جاسی؟ کیا پہاڑی مار گئے نا؟ کیا پہاڑیاں کی غیرت ختم ہو گئی نہیں ہے؟ پہاڑی قبیلہ پہاڑی آج بھی, کیا آج بھی کچھ لوگ اپنی ذاتی مقاصد سے پہاڑیاں استعمال کر سن, اور جنہوں لوگوں تساں کی توہے نہیں گل آخنے کی کوشش کی تھی, انہیں پوچھو. میاں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے میاں جیت بھی جائے, کچھ نہیں بگاڑ سکتا نیشنل کانفرنس کا امیدوار آپ کا 542 کے ایوان میں. ان کی 5 ممبر تھے, 370 کو روک سکے. لیکن یہ بھی دیکھ لو جو لوگ آج محبوبہ مفتی کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے, جس محبوبہ مفتی کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی اصول ہے, وہ یہ جان لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کتنا خطرناک کھیل اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. میں اتمام حجت کے لیے یہاں آیا ہوں. آج ظفر مناس جیت جاتا ہے, پھبے ہاں آپ کا نوکر ہے, آپ کا غلام ہے. ظفر مناس ہار جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک میری سانس ہے, جب تک میری سانس چلتی ہے, میری منہ سے پہاڑی 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 نکلتی رہے گی. لیکن یاد رکھو, ایک سیکنڈ, لیکن یاد رکھو, جو گندا کھیل تم نے کھیلنا شروع کیا ہے اس کا نتیجہ سمجھ لو کیا ہوگا. پہلے سے ہی تمہارے مخالفین نے عدالت کا رخ کیا ہے, دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا اس شہید کے نام, 1931 کے شہید کے نام, جس نے میرے کان میں کہا عبداللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, اب تمہارا ذمہ ہے. کبھی اس قوم نے اس کو پوچھا یہ اس کا مشن کیا تھا؟ 75 میں اس قوم نے پوچھا کہ 22 سال آپ ہمارے کہاں گئے. 96 میں اس قوم نے پوچھا, 2014 میں اس قوم نے پوچھا کہ آپ نے تو ہم سے بی جے پی کے خلاف ووٹ لیا. اس واسطے میں تساں کی ہاتھ جوڑیے گا آخنا, میرے واسطے نہیں, میں چھوٹا آدمی ہوں, لیکن تساں کی پہلی دفعہ بخدا 70 سال پہلی دفعہ تساں ایک موقع ملے نا اپنا بندہ چننا نا, تساں نہیں گل کرنا والا چننا نا. اور جو کس دنیا کی کائنات نے کوئی سلطنت قبول نہیں کر سکنا, تساں نے مفاد پر جس زندگی بچ ویلی نے اندر رہی, تانے بھی سنے, بہت کافی چیزاں برداشت کی تھیاں, لیکن فخر نال ایک آخیا کہ میں پہاڑی ہوں. میں انہوں دوستاں کہ ایک دفعہ پھر تساں نے ذریعے اپیل کرنا, تساں سارے جاگو, اٹھ جاگ پہاڑیا جاگ ذرا,
اٹھ جاگ پہاڑیا جاگ ذرا، اے ویلا نہیں ہن سونے نا، اے ویلا نہیں ہن کھونے نا، اے ویلا کھویا پچھتاسو۔